میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت حسین کی سیرت، نمبر دو، حضرت حسین کی شہادت۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو میں نے بڑے عرصہ دراز تک اس پر غور کیا کہ صرف بچپنے کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے جوانی کو بالکل پتہ نہیں بیان کرتے ہوئے موت پڑتی ہے یا کیا معاملہ ہے، بیان کیوں نہیں کرتے۔ لوگوں کا دماغ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن گزارا یا شہادت گزاری، درمیان کی عمر کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، لوگ سمجھتے ہیں بچپنا ہے پھر شہادت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے وقت عمر 58 سال ہے۔ 58 سال کی عمر میں شہادت ہے۔ 7.5 سال کی عمر تھی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس درمیان کے 50 سال کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ یا 8 سال سناتے ہو جو حضور پاک کے ساتھ بچپن گزرا، یا 58 سال میں شہادت بتاتے ہو جو میدان کربلا میں ہوئی۔ درمیان کے 50 سال کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اس میں وجہ یہ ہے، حضور پاک کے بعد دور ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر کے بعد دور عمر ہے، حضرت عمر کے بعد دور عثمان ہے، حضرت عثمان کے بعد دور حیدر ہے، دور حیدر کے بعد حضرت دور معاویہ ہے۔ یہ 50 سال کا زمانہ حضرت حسین کا ان 5 ادوار میں گزرا ہے۔ اگر ان 50 سالوں کو بیان کریں، حضرت حسین کی جوانی کو بیان کریں، تو واقعات نکھر کے سامنے آتے ہیں کہ حضرت حسین اور ابو بکر کا پیار کیا تھا، حضرت عمر اور حضرت حسین کا تعلق کیا تھا، حضرت عثمان اور حضرت حسین کے معاملات کیا تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں حضرت حسین کا کردار کیا تھا، اور حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسین کی محبت کیا تھی۔ اس لیے ان 50 سال کو بیان نہیں کیا جاتا۔ میں مخالف کے لیے تو مان لوں گا کہ اس کا مذہب ذبح ہو جائے گا اگر وہ اس کو بیان کر دے، لیکن مجھے تو بیان کرنا چاہیے۔ جب مجمع میرا ہو، مذہب میرا ہو، سننے والے میرے ہوں، جلسہ ہمارے عقیدے اور مذہب اور مسلک کا ہو، تو پھر بات بھی کھلی کھلی کرنی چاہیے، یہ واقعات بھی بتانے چاہیے، اور یہ زندگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پارٹ آف لائف ہڈن نہیں رکھیں، چھپا کے نہیں رکھیں۔ ہم حقیقت کو چھپانے نہیں، بتانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مذہب چھپایا نہیں جاتا، ہمارے ہاں مذہب بتایا جاتا ہے۔ ہم جسے حق سمجھتے ہیں اسے تخت پہ بھی بیان کرتے ہیں، تختے پہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں درمیان میں کوئی لیتو لال نہیں ہے، بلکہ ہمارا اعلان ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی، تقیہ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ ہم کھلی بات سننے، کھلی بات کرنے کے عادی اور داعی ہیں۔ میرے دوستوں، میں حضرت حسین کی سیرت میں حضرت حسین کی جوانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت حسین کی شہادت آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں اپنے عنوان کے پہلے حصے پر آ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک یہ 7 سال ہے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ 7 سال کے ہیں کہ نانا جان دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین کے جو 7 سال گزرے ہیں، یہ بڑے حسین، محجبین، دل نشین گزرے ہیں۔ یقین مانیے، ذات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں حضرت حسین نے وہ محجبین زندگی گزاری ہے جس کی مثال اس دھرتی پہ نہیں ملتی۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ کے گھر حضرت حسین کی ولادت ہے، تو نبی پاک علیہ السلام خوشخبری پہلے دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے ولادت سے پہلے خوشخبری کیسے دی ہے؟ مشکات میں حدیث پاک ہے، اس دھرتی پہ دوسری مسلمان عورت
نبی پاک کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی بیوی، رسول اللہ کی چچی، جس کے لیے ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے انہا اسلمت فی الاسلام بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دھرتی کی پہلی مسلمہ مؤمنہ خاتون ہے۔ ان کے بعد رسول اللہ کی چچی حضرت لبابہ بنت حارث ام الفضل ہیں۔ یہ کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اتنا عجیب و غریب خواب دیکھا، میں تڑپ کے اٹھ گئی، میں نے نبی پاک کی خدمت میں حاضری دی، یا رسول اللہ خواب تو دیکھا ہے پر بیان کرنے کی سکت نہیں ہے۔ نبی پاک نے اجازت دی، میری چچی آپ بیان کیجئے آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت ام الفضل عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ جاتا ہے، وہ میری گود میں آتا ہے تو میں تو آپ کے جسم کے اوپر مکھی کا بیٹھنا برداشت نہیں کرتی، میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹنا برداشت کیسے کر سکتی ہوں؟ نبی پاک مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے ہولناک اندھوناک خواب سنایا ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا چچی بات ہی ایسی ہے، جو تو نے دیکھا ہے اس کا مطلب وہ نہیں جو تو لے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ان قریب رب کریم میری فاطمہ الزہرا کو بیٹا دیں گے اور اس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ حضرت حسین کی نبی پاک علیہ السلام نے آمد کی بشارت یوں دی ہے اور وہی ہوا۔ حضرت حسین کی تربیت رسول اللہ کی چچی سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوئی ہے۔ میری بات کا مطلب نبی پاک کا حضرت حسین کے ساتھ ایک تعلق یہ ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کبھی مؤذن بن کے آذان نہیں دی ہے، لیکن اپنے نواسوں کے کان میں پیغمبر علیہ السلام نے بعد الولادہ آذان ادا فرمائی ہے۔ میرے دوستو حضرت حسن حسین کے لیے نبی پاک نے عقیقہ فرمایا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضرت یعلا بن مرہ ثقفی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کانا یضاحکہ الحسین، حضور پاک علیہ السلام حضرت حسین سے بڑے ترتیب سے پیار فرماتے ہیں۔ وہ ترتیب سے پیار کا واقعہ یہ ہے، نبی پاک دعوت پہ جا رہے، حضرت حسین مدینہ کے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے، نبی پاک بیٹھے، بلایا آؤ بیٹے، حضرت حسین قریب نہ آئے، جیسے بچہ بڑے کے پاس آتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بڑے ہاتھ کھولے، حضرت حسین قریب آئے، حضور پاک پھر بھی کھولے رکھے۔ ان کو یقین ہوا کہ نانا جان پکڑ نہیں رہے، جب وہ بالکل قریب ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا، سینے سے لگایا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یوں دعا کی، اللہم انی احب حسینہ فاحبہما، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں اس حسن حسین سے بڑا خصوصی پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار رکھیں، جو ان سے پیار رکھے آپ بھی ان سے پیار رکھیں۔ حضرت حسین کے ساتھ حضور پاک کے تعلق کا ایک مطلب آگے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں آتے ہیں، یہ دونوں بھائی آئے، مشکات میں بھی روایت ہے، باقی کتب میں بھی ہے، یمشیانی و یعصران، امام حسن و امام حسین چل رہے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے، نبی پاک خطبے میں بیٹھے ہیں، خطبے کو چھوڑا، آپ علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادگان زہرا کو اٹھایا، اپنے یہاں رانوں پہ بٹھایا اور ان کو سینے کے قریب رکھ کے فرمایا، اے لوگوں میرے مولا، میرے رب، میرے خالق و مالک نے سچ فرمایا، ان
इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक मैंने तुम्हें औलाद भी दी है, मैंने तुम्हें अम्वाल भी दी है। रब फरमाते हैं इसके जरिए मैं तुम्हें आजमाऊंगा। यहाँ फितने कमाना फसाद नहीं है, यहाँ फितने कमाना आजमाना है। हुजूर पाक ने फरमाया, रब ने सच फरमाया, औलाद के जरिए आजमाएंगे। ये मेरी औलाद ही तो हैं। जब ये दोनों आ रहे थे गिरते पड़ते, मैं अपनी जान को खुतबा खत्म करके उठाने के लिए आगे करके आके इनको अपने यहाँ बिठाया। इनसे मुझे कितना प्यार है पता चला। इतना प्यार था किसी सहाबी को नहीं फरमाया इन्हें उठा दे, खुद तशरीफ ले गए। हजरत हसन हुसैन के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार इससे बढ़ के भी एक मौके पे है। अब्वाबुल मनाकिब में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत जिक्र फरमाई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंधों पे दोनों शहजादों को बिठाया हुआ था। हजरत उमर फारूक ने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे बैठे हुए, फरमाया ए दोनों शहजादों, निअमल मरकब, रब ने तुम्हें बेहतरीन महजबीन और दिल नशीनो हसीन सवारी दी है। ये पैगंबर करीम के ज़ात अक़दस रसूलुल्लाह के दोशे मुबारक हैं जिन पे तुम सवारी कर रहे। हुज़ूर पाक ने फरमाया उमर बात बहुत अच्छी, लेकिन इस जुमले को मैं पूरा कर दूं। या रसूलुल्लाह जरूर पूरा फरमा दे। फरमाया निअमल मरकब अपनी जगह, सवारी बेहतर है, वह निअमल राकिबान, सवार भी बड़े बेहतर हैं। नबी पाक का प्यार इनसे ऐसे रहा है। इन दो शहजादों से बड़ा ताल्लुक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वक्त गुजारा। हजरत हसन की उम्र 8.5 साल, हजरत हुसैन की 7.5 साल। नबुव्वत का दुनिया से जाना ठहर चुका था। अल्लाह के रसूल को रब ने अपने यहाँ बुला लिया। नबी पाक ने रफीक आला को मुंतखब फरमाया। नबी पाक रोज़े अक़दस में तशरीफ ले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। दौरे अबू बकर शुरू होता है। 2.5 साल का जमाना है। याद रखना, इस 2.5 साल में हजरत अबू बकर ने इन दोनों के साथ सिगर सिनी में, बचपने में बड़े प्यार का जमाना गुजारा है। उठाओ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, इमाम बुखारी के माया नाज उस्ताद इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा की किताब, वो हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन के लिए हजरत अबू बकर की मोहब्बत के वाक़यात लिखते हुए फरमाते हैं, फरमाया जब ज़हरा की दोनों जोड़ी, ये दोनों बेटे हजरत ज़हरा के दख्ते जिगर, ये दोनों ठहरते थे, नबुव्वत की तस्वीर बनती थी। उसकी वजह यह है, फरमाया सर से लेकर नाफ मुबारक तक इमाम हसन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, नाफ से लेकर पाँव मुबारक तक इमाम हुसैन रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत हसन और हुसैन ठहरे। हजरत हुसैन को हजरत अली ने उठाया तो हजरत हसन को अबू बकर ने उठाया। फरमाया या अली बे अभी शिबहतुम बिन नबी, ए अली खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे शहजादे खड़े हों रसूलुल्लाह की तस्वीर बन जाती है। अबू बकर का इनसे प्यार, अबू बकर की इनसे मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है। लेकिन 2.5 साल की उम्र थी। हजरत हुसैन कोई 10.5 साल के हैं, हजरत हसन 11.5 साल के हैं। अबू बकर दुनिया से रुखसत होते हैं। इस जमाने का बचपना है, इतनी तफसील इनकी अमली प्रैक्टिकल लाइफ जिंदगी की नहीं मिलती। लेकिन जब दौरे फारूकी आता है, हजरत उमर का दौर आता है, उस शख्स की हुकूमत शुरू होती है जिसके लिए काबे में पहुंच के रसूलुल्लाह ने दस्ते दुआ दराज करके मांगा था, मौला इस्लाम की इज्जत चाहिए, उमर के जरिए चाहिए, इस्लाम को 4 चांद ला चाहिए, उमर के सबब में चाहिए। ए अल्लाह इस्लाम को सुरखरूई चाहिए, उमर के वसीले से चाहिए। वो उमर का दौर अक़दस शुरू होता है। 10 साल की खिलाफत है। 11.5 साल वाले 21.5 साल के हैं, 10.5 साल वाले 20.5 साल की उम्र तक हजरत उमर के साथ इन भाइयों का प्यार, मोहब्बत, मवद्दत, ताल्लुक, अकीदत, यगानगत, उल्फत, प्यार के खुदा की कसम लिस्टें निकलती हैं, वाक़यात दर वाक़यात हैं। लेकिन मसला ये है, मलंग बयान नहीं करेगा, वो बयान करे उसके मजहब पे कुल्हाड़ा चल जाए, वो बयान करे उसके मजहब पे छुरा फिर जाए, वो बयान करे उसका मजहब अपनी मौत आप मर जाए। क्योंकि झूठे मजहब की बुनियाद अफवाहों पे होती है, झूठे मजहब की बुनियाद झूठ के ऊपर रखी जाती है।
झूठे मजहब की बुनियाद गुमराही पे होती है, लेकिन अहलो सुन्नत सच बोलने वाले, सच्चाई बयान करने वाले, अपने मजहब को सच्चाई में पेश करने वाले हैं। आओ मैं हजरत उमर के दौर को पेश कर रहा हूं। आप तारीख फारूकी पर दुनिया इस्लाम की कोई तारीख की किताब उठाइए, मैं इमाम ज़हबी की मनाकिब से लेकर अल्लामा शिबली की अल फारूक तक एक एक की दलील देने पे आपके सामने मौजूद हूं। हजरत उमर के दौर में फतूहात शुरू होती हैं, हुल्ले आते हैं। हुल्ले का मतलब होता है वो सूट जिसे एक खास किस्म के प्रोग्राम में पहना जाए, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत किस्म का, हुस्न और जमाल का मालिक ये एक ड्रेस होता है, उसको पहना जाता है। जब वहां से आए हजरत उमर ने देखे तो फरमाया ये तो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे मैंने सुने थे। वो बाकियों में तकसीम फरमा दिए, लेकिन यमन से दो, यकीन मानिए दिरहम और दनानीर की एक मंजनीक तादाद खर्च करके दो हुल्ले बनवाए। एक इमाम हसन को पहनाया, एक इमाम हुसैन को पहनाया। फरमाया वाकई आज पैसा शहजादों पे लगा है तो ठीक लगा। इस पर वाकयात शाहिद अदल हैं। जज़ाकल्लाह। मेरी गुफ्तगू को खिताबत से समझिए, सबक समझ के याद कीजिए। मैं नारे का एहतराम करता हूं, लेकिन यहां जहन में बिठाइए, नारा किसी और बयान में लगा लीजिए। ये दलाइल से साबित गुफ्तगू है, आप इसको दोहराएं, घर जाकर अपने दिमाग में बिठाएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने घर में ये वाकयात सुनाएं ताकि हम आगे बता पाएं। वरना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर में बात हवा में उड़ जाएगी। तुम यहां से उठोगे, लोग कहेंगे क्या हुआ जी, नारे बहुत लगे, लेकिन फिर मसला आपको याद नहीं रहेगा। मैं आपके मजहब का खतीब नहीं हूं, मैं मजहब का वकील हूं। वकील सन्नाटा चाहता है, खतीब शोर चाहता है। न मैंने आपसे ऊंची सुभान अल्लाह कहलवानी है, न आपसे दाद लेनी है, न आपसे नारा लगवाना है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा रब चाहे मुझे अजर दे। आप सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह आपको देगा। मेरी क्या के मजाल, मैं आपको कहूं कहो ना बाबा ना, कहना है कहो, नहीं कहना नहीं कहो, लेकिन जो मेरा उन्वान है वो मैं बयान करके जाऊंगा। मैं इस मामले में पूरे पाकिस्तान में आइडियल हूं। भी ऊंची सुभान अल्लाह कहो जी, क्यों कहो, क्यों मैं किसी को पाबंद करूं? वो बेचारा खामोशी से बैठे तो बैठ रहे, वो तस्बीह पढ़ के सुभान अल्लाह 100 दफा कह दे, मैं कहूं और बुलंद आवाज से। ये फजूल किस्म का फेक ट्रेंड चल गया है हमारे मुल्क में। जो इतनी ऊंची सुभान अल्लाह कहेगा, अल्लाह इसी साल मदीने बुलाएगा। तू कातिब तकदीर है, तेरे जिम्मे कोई सहाफ लिखे हुए, तू लिखेगा ऊंची आवाज 70% देते हुण मदीने वजे। ऐसे नहीं हो सकता। आप मजहब को समझिए, दलाइल को अपने दिमाग में अज़बर कीजिए, ताकि उसके बाद आप कुछ समझा सकिए। मेरे दोस्तों, हजरत उमर का दौर है, इन दोनों भाइयों को अच्छे किस्म के लिबास मिलते हैं, बैतुल माल का खजाना वाफिर मिकदार में भर चुका है। अब क्या चाहिए? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कुरान करीम की आयत के मुताबिक सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की तरतीब खिलाफत, तरतीब ईमान, तरतीब इस्लाम, तरतीब रुतबा, तरतीब मकाम, तरतीब मर्तबा, तरतीब दर्जा व हैसियत व वैल्यू को सामने रख के इनके मामलात को तय करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके वज़ाइफ को मुकर्रर फरमाया। जब इनके वज़ाइफ मुकर्रर किए जा रहे थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जिनको रखा वो अल्लाह के कुरान के मुताबिक रखा है। रब करीम ने सहाबा कराम के तबकात बयान करने के लिए 11वें पारे के पहले सफ़े पे फरमाया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये सूरत नंबर 9 सूरत तौबा है, आयत नंबर 100 है, 11वां पारा है, पहला सफ़ा है। रब करीम फरमाते हैं, ए लोगों ईमान में मजबूत, दर्जे में मजबूत, हैसियत में मजबूत, वैल्यू में मजबूत रसूलुल्लाह की जमात में पहला तबका मुहाजिरीन का है, जिन्होंने माल भी छोड़ा, जान भी लगाई, वक्त भी लगाई, सलाहियतें भी लगाई, ताकतें भी लगाई,
कुव्वतें भी लगाई, नबी पाक पे तन मन धन को लुटाया। उन लोगों ने अपने घर बार छोड़ने पड़े छोड़ दिए, कारोबार छोड़ना पड़ा छोड़ दिया, फिर वो आए मदीना तैयबा। उसके बाद नंबर है वस्साबिकून अल-अव्वलून के बाद, मुहाजिरीन के बाद वल अंसार, मदीना के बनु हजरत और बनु औस के उन सहाबा कराम का जिन्होंने अपने माल रसूलुल्लाह के लिए, इनके सहाबा के लिए, इनकी अहले बैत के लिए वक्फ कर दिए थे, अपनी औलाद इन पर वक्फ कर दी थी, अपने खेत इन पर वक्फ कर दिए थे, अपनी जमीनें इन पर लगा दिए थे और अपने एक एक चीज में मुआहद करके इनको भाई भाई बनाया था। इन दोनों का रुतबा सबसे बढ़ के है, उसके बाद बाकियों को रुतबा है। और फिर इसके बाद कुरान करीम इससे बढ़ के एक जुमला कहता है, यह सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 है। रब्बे करीम फरमाते हैं ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना आमनू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाए लोगों, फिर रुतबा देखना है उन लोगों का, देखो जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, जिहाद फी सबीलिल्लाह में शरीक हुए, खर्च किया, फिर बाद में वाले ईमान लाए। 4 तबके हुए, मुहाजिर अव्वल, अंसारी अव्वल, फतेह मक्का से पहले, फतेह मक्का के बाद, जिनमें असहाबे बदर, असहाबे ओहद, असहाबे शजरा, इस तरह की तरतीबें हैं। हजरत उमर ने यह सामने रखा, वजीफों में सबसे पहले मुहाजिरीन को रखा, असहाबे बदर को रखा, खुलफाए राशिदीन को रखा, असहाबे ओहद को रखा। इन सब को रखते रखते बात वालों के फिर बात के वजीफे रखे। मेरी तफसील बताने का मतलब यह है, जब बारी आई रसूलुल्लाह के इन शहजादों की, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका वजीफा मुहाजिर सहाबी, अव्वल दर्जे का सहाबी, बदरी सहाबी, जंगे बदर के शरीक सहाबी के बराबर आला दर्जे का वजीफा मुतय्यन फरमाया, आला दर्जे का। क्यों? हजरत उमर जानते हैं ये औलाद ज़हरा है, पैगंबर की बेटियां तो कई हैं, चौथी चहीती बेटी हजरत ज़हरा है, फातिमा तो ज़हरा। ज़हरा फूल को कहते हैं, फूल से खुशबू बिखरती है, फातिमा से औलाद पैगंबर चली है। हजरत उमर ने इनकी यूं कदर की। आगे चलिए, अहलो सुन्नत की कुतुब से लेकर अहले तशय्यो की कुतुब तक जिम्मेदार हों। हजरत उमर का दौर है, यज़्द जर के ऊपर फतह मिली, ईरान फतह हुआ, वहां से बेटियां उसकी कैद होकर आई। ईरान की शहजादी शहर बानो आई तो उमर फारूक ने शहजादा इस्लाम हजरत हुसैन के साथ उसका निकाह कराया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गाजी करबला है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कदम की खाक हमारी आंख का सुरमा, उनकी जलालत ईमान मेरे ईमान का हिस्सा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नस्ल हुसैन के जिम्मेदार हैं इस धरती पे, और ये बेटे हैं सैयदा गजाला शहर बानो हजरत हुसैन की बीवी के, और इनका निकाह कराया है हजरत अली के मशवरे से, तो हजरत उमर ने कराया। ये ताल्लुक भी तो हजरत हुसैन का हजरत उमर फारूक के साथ है। इसे बयान करते कौन सी मौत पड़ती है, इसे बताते कौन से सकरात आते हैं। ये भी तो बता कि नस्ल हुसैन अगर इस धरती पे है तो वजह उमर फारूक है। चले आगे चलते हैं, दौरे उस्मान आता है, और हजरत उस्मान तो हजरत हुसैन के पहले से अपने हैं। नहीं समझे, पहले से अपने हैं क्या मतलब? हजरत अली जिस घर से हुजूर के दामाद बने हैं, हजरत उस्मान 2 मरतबा पहले उस घर से हुजूर के दामाद बन चुके हैं। हजरत उस्मान तो हजरत हुसैन के खालू हैं, डबल खालू हैं। हजरत उस्मान का दौर आया, शहजादों की जवानी उरूज पे थी। सिर्फ यहां तक नहीं है कि वज़ाइफ बरकरार रखे, शादियों वाला हुस्न सलूक रहा, नहीं, इससे बढ़ के आर्मी सहाबा, सहाबा की आर्मी, सहाबा का लश्कर, सहाबा की जंगी फोर्स में
حضرت حسن حسین نے اپنا نام لکھوایا. حضرت عثمان کے دور میں افریقہ کی فتح، انطاکیہ کی فتح، تیونس کی فتح، طرابلس کی فتح، بحیرہ تبریہ کی فتح، استنبول کے اوپر غزوے کے لیے، قسطنطنیہ تک جانے کے لیے اگر گئے ہیں تو یہ دونوں شہزادے دور عثمان میں گئے. اور قسطنطنیہ یہ جزیرہ یورپ ہے. گیٹ آف یورپ کراس کریں، ایشیا کو کراس کر کے دوسرے بر اعظم میں بندہ آتا ہے. آج بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں موجود ہے. یہ بھائی اس شریک ہوئے ہیں وہاں تک. افریقہ تیسرا بر اعظم ہے. تین بر اعظم کے سفر ان شہزادوں نے دور عثمان میں، دور جہاد میں کیے ہیں. اگر عثمان غنی نعوذ باللہ غلط تھے، ان کی خلافت غاصبہ تھی، پھر ان کے دور کا جہاد نہیں ہے، فساد ہے، تو پھر ان کی شرکت کیوں ہے؟ بابا جہاد تھا تبھی تو ان کی شرکت تھی. اور پھر جب حضرت عثمان دنیا سے گئے، سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ، حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے ان کا پہرا دینا. حضرت عثمان نے تو منع کیا تھا نا کہ میری وجہ سے تلوار نہیں چلے گی، ظالم مجھے قتل کرتے ہیں کر دیں، تم نے نہیں لڑنا، سب کو منع کر. اسٹرکٹلی آرڈر دیا تھا حضرت عثمان نے، میری وجہ سے شہر رسول میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا. تبھی صحابہ نہیں لڑے تھے، لیکن پہرہ داری تو حق تھا نا. حضرت علی نے ان دونوں کو یہاں پہرہ داری کے لیے بٹھایا ہے. حضرت حسن تو زخمی ہوئے ہیں اس پہرہ داری میں، باقاعدہ کتب میں اس پر دلائل موجود ہے. حضرت حسین نے 3 دن کی بچوں کے سمیت پیاس برداشت کی ہے کربلا میں. 3 دن اتنا عرصہ کیسے برداشت کی؟ یہ سبق حسین نے کہاں سے پڑھا تھا؟ یہ عثمان کے گھر سے پڑھا تھا. عثمان نے 40 دن پیاس برداشت کی، جان آفری کے حوالے کی. حسین نے سبق مدینہ سے پڑھا، گھر عثمان سے پڑھا، کربلا میں سنا. یہ بھی تو تعلق ہے. اور حضرت عثمان کا گھر تو حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر تھا نا. حضرت رقیہ اور ام کلثوم خالہ ہے نا. آج کل جہاں پیار ہو نا تو لوگ کیا کہتے ہیں، اور تو خالہ جی دا گھر سمجھو ہے. تو خالہ جی کا گھر پیار کا گھر ہوتا ہے نا. تو حضرت عثمان کا گھر، حضرت حسین کی تو خالہ جی کا گھر ہے. اچھا آگے آئیے، دور حیدر آتا ہے. اس میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ کے دونوں بازو ہی تھے نا. حضرت علی کے دونوں باقاعدہ اعوان و انصار بن کے ساتھ چلے ہیں. 5واں دور دور معاویہ ہے. اس دور میں ان شہزادوں نے کیا گزارا کیا یہ تو پتہ ہو، یہ بھی تو سنایا جائے. یاد رکھیں یہ خوشبو ہے، اسے ہر سو پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے. لیکن یہ دلائل اجلے ہوئے ترتیب سے دنیا کتب میں موجود رہیں گے. حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے. حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے بچپن کے یار قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما، ان تینوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کوفی یہ تو کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہمارے مخالف بنتے جا رہے ہیں، ہمیں حضرت معاویہ سے صلح کرنی چاہیے. اور یہ بھائی گئے دمشق پہنچے، حضرت معاویہ کے پاس گئے اور حضرت معاویہ سے صلح کی. حضرت معاویہ نے ان کے سامنے سفید کاغذ پہ دستخط کر کے رکھ دیا کہ بھتیجو جو شرط لکھ ہو لکھ لو، ہم نے پہلے قبول کر لیا. اور یہ صلح ہوئی. یہ صرف میری کتاب میں نہیں، تیرے گھر کی کتب میں موجود ہے. تیرے علامہ اربلی نے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 2 میں لکھا، بایع الحسن والحسین وقیس، کہ ان تینوں نے بیعت فرمائی، حضرت حسن حسین اور حضرت قیس نے. بلکہ حضرت قیس نے تو حضرت حسین کو یوں دیکھا تھا کہ کر لوں بیعت، تو حضرت حسین نے فَأَوْمَا بِإِيمَا یوں آنکھوں سے اشارہ کر کے کہا تھا قم فبعی انہو امامی الحسن رضی اللہ عنہ، کہ قیس تجھے بیعت کرنی چاہیے، حسن میرا بھی امام ہے، تیرا بھی امام ہے، جب اس نے کر لی ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو انہوں نے تو بیعت کی ہے. اور جب امام حسن وہاں سے کوفہ واپس آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تینوں دوست حسن حسین اور قیس بچپن کے دوست ہیں. یہ تو کوفہ آئے تھے کیونکہ حضرت علی نے گھر کوفہ میں بنایا تھا. آج امام حسن کی قبر کوفہ میں نہیں مدینہ میں ہے. کیوں؟ یہ کوفہ میں کیوں نہیں رہے تھے؟ اس کی وجہ تھی
یہ کوفی جو ظالم تھے نا، جو علی علی اور حسین حسین اور حسن حسن کر رہے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ ان شہزادوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے، بھائی بھائی بن گئے، تو ان ظالموں نے ان اہل بیت پہ حملہ کیا، امام حسن کے ران پہ نیزہ مارا، ان کو زخمی کیا، امیر المؤمنین کے بجائے یا مذل المؤمنین کہا کہ تو نے ہم مومنوں کی نعوذ باللہ ناک کٹوا دی۔ کیسا مومن ہے؟ حضرت امام حسن کے عمل سے تیری ناک اونچی ہوتی ہے، کٹتی ہے۔ اس ناک، اس صاحب ناک پہ بھی لعنت جس کی حضرت امام حسن کا فعل پسند نہ آئے۔ عجیب معاملہ ہے۔ نمو نمتھا تو جن وزیرستان والے پہاڑوں لتھا، تجھے فیصلہ حسن پسند نہیں ہے؟ اے اللہ کے بندے، حضرت حسن کے لیے تو رسول اللہ نے اس وقت فرما دیا تھا جب امام حسن کا بچپنا تھا۔ سیدنا نفیع ابن حارث، حضرت ابو بکرہ الثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت حسن کو حضور نے اپنی گود پہ بٹھایا، فالتفت الی الناس والحسن مرہ، حضور ایک مرتبہ لوگوں کو، ایک مرتبہ حسن کو دیکھ کر فرماتے، لوگوں ان بنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، فلعل اللہ ان یصلح بہ فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس سے دو گروہوں میں صلح کروائے گا جو دونوں گروہ مسلمان ہوں گے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ بھی جانتے تھے، حضرت حسن بھی جانتے تھے۔ صلح حسن آج تک برقرار ہے۔ جو صلح کو مانے رب اس کی صلح رکھے، جو حسن کی صلح مانے اللہ اس کی صلح قائم رکھے۔ لیکن جسے صلح حسن قبول نہیں ہے، مجھے اور آپ کو یہ کیسے قبول ہے؟ میں تبھی تو کہتا ہوں جنگ کے بعد صلح ہو جائے۔ جنگ کی بات کرنے والا فسادی ہوتا ہے۔ جب ایک بات پوری ہو گئی، صلح ہو گئی، راضی نامہ ہو گیا، اب جنگ کی بات کیسے ہوگی؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت حسن، تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا، علی کا لال ہے۔ جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ یہ صلح تو برقرار، اور ان بھائیوں نے تادم وفات صلح کے اوپر کار بند رہ کے دکھایا، اور حضرت معاویہ نے وفات تک ان سے وفا کر کے دکھائی۔ مجال کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک موقع، کوئی ایک موسم ایسا آیا ہو کہ ان بھائیوں نے حضرت معاویہ سے اختلاف کیا، امن، محبت، بھائی چارہ، تعلق رہا، بالکل ٹھیک۔ عجیب معاملہ ہے، ان نے تو بالکل محبت رکھی ہے، اور آج بالکل اپوزٹ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ عجیب سے عجیب معاملہ۔ کوئی دنیا کا بدتمیز بیٹھے گا، جہلم سے بیٹھ کے کہے گا حضرت معاویہ نے یوں کیا۔ میں نے کہا لانتی شکل و عقل والے، تم حضرت معاویہ پہ تبرہ کرنے والے آئے، حضرت علی کا سگا بیٹا امام حسن حسین ہے، اس نے تو پوری زندگی ان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں کہا، بلکہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کر کے ان کی تائید کی۔ تم حضرت حسین کا نام لے کر حضرت معاویہ پہ انگلی صاف کرنے کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں اب وہ بل پاس ہم نے کرا لیا ہے کہ اس اٹھتی انگلی کو ہم توڑ کے دکھائیں گے۔ یاد رکھو، رسول اللہ کے صحابہ، حضور کی اہل بیت کی حرمت تا قیامت قائم ہے۔ کسی نے پہلے جرت کی تھی تو تب بھی انجام کو پہنچا تھا، اب تو مفتی محمود کی نسل نے تمہیں انشاءاللہ آئین اور قانون کی سزا دینی ہے۔ میں نے کہا کل بھی جمعیت العلماء کو طاقت تھی، انہوں نے مرزائیوں کی منجی ٹھوکی تھی، آج جمعیت علماء اسلام پاور میں ہے تو ان کی چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوکی ہے۔ یقین مانیے رب کریم کا بڑا کرم ہے۔ میں نے تو کھلا کھلا کہا کہ اب یہ جہلمی بک بک کرے نا صحابہ پہ، حضرت معاویہ پہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ، یا کسی اور صحابی پہ، جہلم کے مسلمانوں کو میں نے کہا یقین مانیے ایف آئی آر لے کر آنا آپ کا کام اور الٹا لٹکانا پھر آئین کا کام ہوگا۔ کل سے بل پاس ہوا ہے اور کل سے وہاں الٹی چارپائی کر کے جہلمی کے ہاں شامہ پہ گیا، کل سے کم پورا ہے۔ شرم نہیں آتی اب؟ آج ایک بندہ وہ تصویر دکھا رہا تھا کہ ہون تو پورے شامہ پہ گیا۔ بک بک کرتے ہیں رسول اللہ کے صحابہ، بکواس کرتے ہیں۔ یاد رکھو کتا لاکھ بھونکے اس کی بھونک چاند تک نہیں جاتی۔
چمگادڑ ہزار لان تان کرے سورج کی روشنی ماند نہیں ہوتے. اور فی تم دیش زغو غائے رکیبا آواز سگان کم نہ کند رزق گزارا, کبھی کم نہیں ہو جا کرتا. تو میرے دوستو یہ 5 ادوار ہیں حضرت حسین کی جوانی ہے, اس کو بھی تو بیان کرنا چاہیے. یہ میں نے صرف جھلکی پیش کی ہے آپ کے سامنے, توجہ رکھے اور ٹائم صرف اس پر پورا ہو رہا ہے. تبھی میں نے انہیں کہا تھا مجھے صرف ایک عنوان دیں, ابھی یہ مجھے 2 عنوان دے رہے تھے. میں آپ حضرت عمر بھی کریں حضرت حسین بھی کریں, میں اگر 2 خطیب ہیں تو ایک عنوان ایک دوسرے کو دے دیں. مجھے چلو کوئی اوکھا عنوان دے ہو جا, لیکن عنوان تو ایک ہی دے نا. بھائی کہتے ہیں سارے عنوان دے دیں, وقت میری مرضی کا رکھیں. مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کریں, عشاء مؤخر کریں, 3 گھنٹے مجھے دیں, میں سارے عنوان پہ بات کر لیتا ہوں جو اشتہار پہ. آپ مجھے رات 11:15 بجے بیان کا ٹائم دیں گے, جب تاریخ چینج ہونے میں 45 منٹ باقی ہوں گے, 9 کا ٹائم لے کے 10 میں بیان کروائیں گے تو کون کرے گا؟ صبح کی نماز مولوی نے بھی پڑھنی ہے, باقیوں نے بھی پڑھنی ہے, یا جلسے الدیوار فجر دی نماز معاف ہوں گی؟ ہاں اتنے بندے فجر دی نماز ہی جھوسن, تو پھر مجھے بتائیں آپ رات کو اتنا جلسہ کیسے کرتے؟ اس لیے جلدی جلسہ شروع کیا کریں 11:15. اللہ اکبر. اتنا لیٹ میری عادت نہیں ہے گفتگو کرنے کی. میری گفتگو کی ترتیب ہوتی ہے 1 نعت 1 تلاوت, مغرب کے متصل بات بندہ شروع کر, جس نے آنا ہے تب بھی ٹھیک ہے, جس نے نہیں آنا تب بھی ٹھیک ہے. اچھا اب میں شہادت شروع کرنے لگا ہوں جو دوسرا عنوان ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جن کی توجہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں پورے مجمع میں. جزاک اللہ. آج کا معنی ہے واقعی مجمع جاگ رہا ہے یار. میرے دوستو اگر ہم حضرت حسین کی شہادت پر غور کریں کہ شہادت کوفہ میں ہوئی کیوں, کربلا میں ہوئی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, وجوہات علل ریزن بیس کیا ہے, کس بنیاد پر نواسۂ رسول کا خون بہایا گیا, کیا معاملہ. ہم نے دیکھا حضرت حسین امام حسن کے ساتھ کوفہ سے واپس آئے, مدینہ رہے. کوفیوں کی غداری سے امام حسن تنگ دل ہو گئے تھے, امام حسن نہیں گئے, مدینہ میں رہے. امام حسین بھی مدینہ میں رہے. یزید کا دور آیا, کوفیوں نے حضرت امام حسین کو مکہ میں خط لکھ کر بلانا شروع کیا. امام حسین نے نہیں جانے کا فیصلہ کیا, مشورہ صحابہ کے ساتھ تھا, نہیں جانا. 5 مہینے گزرے, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج تک 5 مہینوں تک کوفیوں کے 18,000 خطوط حضرت حسین تک آئے. حسین آئیے, قیادت کیجئے, دین سمجھائیے, سنت سمجھائیے, مذہب سمجھائیے. حضرت حسین جانے والے نہیں تھے, کوفی غدار ہیں. میرے ابا کے ساتھ کیا کیا, میرے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا, میں نہیں جاتا. 18,000 خطوط آئے, واسطے دیے, نسبتیں دی, وسیلے دیے, منتیں کی, ترلے کیے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا پہلے نمائندہ بھیجتا ہوں, تو مجھے بتائے گا یہ کیسے ہیں. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. انہوں نے نمائندے کو یقین دلایا, اس نے کنفرمیشن لیٹر لکھ دیا, ٹھیک لوگ ہیں آئیے. حضرت حسین چل پڑے, بچوں کے ساتھ تھے, فیملی کے ساتھ تھے, گھر والوں کے ساتھ تھے, خواتین کے ساتھ تھے. 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ سے حاجی حج کو جاتے. حضرت حسین دین سمجھانے کوفہ گئے. کچھ ظالم یہاں کہتے ہیں حسین نے حج کیوں چھوڑا, کربلا کیوں گئے. میں نے کہا ظالم, تیرے اوپر میرے اوپر ہو سکتا ہے حج فرض ہو, حسین نے اس سے پہلے 25 حج پیدل کیے تھے, اس پہ حج فرض نہیں تھا, حج نفل تھا. نفل چھوڑ دینا گناہ نہیں ہوتا, حسین نے نفل چھوڑا ہے, تو نے اعتراض کیوں کیا؟ کوئی حج فرض نہیں تھا. کوفہ تشریف لے گئے. جس دن جانے لگے حضرت عبداللہ بن عباس نے اس دن حضرت حسین کے اونٹ کی مہار پکڑی. یہ سفر اونٹنی پر ہے, یہ ریت کا سفر ہے, یہاں گھوڑا نہیں چلتا, یہ پورا سفر اونٹنی کا ہے, اونٹ ریت کا جہاز ہے. کہا حسین آپ نے جانا بھی ہے نا تو اکیلے جائیے, بچوں کو لے جائیے.
آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے کون لگتے ہیں؟ یہ حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. حضور حضرت حسین کے نانا ہے، نانا کا چچا زاد بھی نانا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس حضرت علی کے چچا زاد ہے، تو والد کے چچا زاد بھی تو چاچا ہی ہوا کرتا ہے، چاچے کی نسبت بھی ہے، نانا کی نسبت بھی ہے. لیکن حضرت حسین نے اس مشورے کو نظر انداز فرمایا، فیملی کے ساتھ گئے. کوئی جنگ کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، کوئی میدان کارزار سجانے تو نہیں جا رہے تھے. حضرت حسین تو دین سمجھانے کی دعوت پر جا رہے تھے. تشریف لے گئے. راستے میں پہنچے تو اطلاع ملی کہ جسے کنفرم کرنے کے لیے بھیجا تھا نمائندے کو، حضرت مسلم کو، ان ظالم کوفیوں نے اسے بھی شہید کر دیا. وجہ کیا بنی تھی؟ یزید نے کوفہ کا گورنر تبدیل کیا. اسے پتا چلا نا وہاں کوئی معاملہ چل رہا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ، وہ بوڑھے تھے، بزرگ تھے، ان کی جگہ ایک ظالم فارسی لڑکی کا بیٹا ابن مرجانہ جسے عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں، اس ملعون کو اس نے گورنر بنا کے بھیجا. اور وہ ابن زیاد آیا نا، کتب تواریخ میں آتے ہیں اس نے اپنے منہ پر یوں نقاب اڑا ہوا تھا، بالکل ایسا، ہاتھ میں تلوار لیے، کالے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا. دارالامارہ کوفہ میں آیا تو کوفی جمع ہو گئے کہ حضرت حسین آئے. اس نے تلوار نکالی، منہ سے نقاب ہٹایا، کوئی کوفیو، میں یزید کی طرف سے ابن زیاد آیا ہوں اور تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، یہ تلوار. اس ایک تلوار کے ڈر سے ان ظالموں نے، جنہوں نے حضرت حسین کو واسطے دے کر ہزاروں خطوط بھیج کے بلایا تھا، حضرت حسین سے رشتہ وفاداری کا توڑ کے غدار بن گئے اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. حضرت حسین کو راستے سے پتہ چلا، واپس جانے لگے تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا، چاچا ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے واپس نہیں جائیں گے. حضرت حسین کی شرافت، دیانت داری درمیان میں آئی کہ واقعی ابھی تک یہ میرے ساتھ چل رہے تھے، اب میں ان کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو حضرت حسین ساتھ چلیں. اور جب کوفہ تشریف لائے، حضرت حسین ود پروف آئے تھے، ود آؤٹ پروفنگ نہیں آئے تھے. ان کے پاس ثبوت تھے کہ میں آیا نہیں، میں بلایا گیا ہوں. میرے پاس تمہارے انویٹیشن موجود ہیں، تمہارے لیٹرز موجود ہیں، تمہارے دعوت نامے موجود ہیں. حضرت حسین جب کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے ایک لشکر حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا تھا کہ وہ حضرت حسین کا راستہ روکے. حر طبعی طور پہ شریف قسم کا آدمی تھا، اس کی طبیعت میں زیادہ حرامی پناہ نہیں تھا، شرارت نہیں تھی. تو حر نے حضرت حسین کا راستہ روکا. توجہ رکھنا، میں ایک علمی نقطہ سمجھانے لگا ہوں اور یزیدیوں کے ایک پراپیگنڈے کا جواب دینے لگا ہوں. اس نے راستہ روکا. کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا میں تو کوفہ جا رہا ہوں. کہا کوفہ کوفیوں کے پاس نہیں، ابن زیاد کے پاس جائیے اور بیعت کرنے جائیے. فرمایا میں نے یزید کی بیعت نہیں کی، ابن زیاد کیا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا اگر آپ کوفہ نہیں جائیں گے تو آپ واپس بھی نہیں جائیں گے، کسی تیسرے راستے پہ چلیں، میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، وہ جواب دے گا، پھر فیصلہ کریں گے. کہا ٹھیک ہے تم اسے خط لکھو اور اسے بتاؤ کہ میں بلایا گیا. اتنے میں کسی تیسرے راستے پہ چلے جو جاتے جاتے کربلا پہ آیا. یہاں یزیدی ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، پتہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، اسٹڈی نہیں ہوتی نا کربلا پہ، انہیں کہتے ہیں دیکھو حضرت حسین تو شام کے راستے پہ جا رہے تھے اور یہ راستہ یزید کے دربار میں جاتا ہے، تو حضرت حسین تو یزید کی بیعت کرنے جا رہے تھے، دیکھ لو حسین اور یزید ایک ہے. ایسے خام خواہ سے لوگوں نے ہمیں لڑایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ظالمو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ یہ راستہ حضرت حسین نے بائی چانس اختیار کیا یا بائی چائس اختیار کیا؟ تمہیں اتنا نہیں پتا، یہ تو معاہدہ ہوا ہے کہ جب تک جواب نہیں آتا اس راستے پہ چلیں گے. یزید کے پاس حضرت حسین نہیں جا رہے تھے. شرم کرو، تمہاری اب بھی یزید کے ساتھ محبتیں ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں تمہیں رب یزید کا قیامت میں ساتھ دے، ہمیں حسین کا ساتھ دے. جب ابن زیاد کی طرف سے خط نہیں آیا، اس نے کہا حر تو بڑا عجیب آدمی نکلا. اس نے عمر بن سعد کی قیادت میں کچھ 10,000، ایک روایت میں 3,000 کا لشکر بھیجا اور یہ آئے اور حضرت حسین کا راستہ روکیں. اور حضرت حسین کے ساتھ آ کر ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کی. قافلے پڑاؤ میں آ گئے.
حضرت حسین نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں، میں یہ ان خطوط کی بنیاد پہ آیا ہوں، یہ وجہ ہے، اور پھر میرے نمائندے کو تم نے شہید کیا، مجھے اس کا قصاص چاہیے۔ جب یہ بات چلی اور پوری ترتیب اور خطوط دکھائے تو شروع میں عمر بن سعد بھی ٹھنڈا پڑ گیا، 2-4 دن اور گزر گئے۔ ابن زیاد نے پھر پوچھا کیا بنا؟ کہا جی ابھی تک انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو اس کے دربار میں ایک ظالم بیٹھا تھا شمر، اس نے ابن زیاد نے کہا کہ اگر ہم تمہیں بصرہ کا گورنر بنائیں تو تو جائے گا؟ اس نے کہا بالکل میں مقابلے میں جاؤں گا، لیکن میری ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے اگر تم وہ مانو۔ ابن زیاد نے کہا کیا؟ سنو سنو۔ شمر کہنے لگا میری معلومات میں ہے کہ حسین اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ حضرت علی کے بیٹے اور بھی ہیں، اور ان میں میری قوم کے 3 بھانجے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیوی ہے فاطمہ الکلابیہ، حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ ہے، ان کا لقب ہے ام البنین۔ یہ عورت شمر کے خاندان کی تھی، تو اسی لیے شمر حضرت علی کے ام البنین کے بیٹوں کو اپنا خاندانی بھانجا کہہ رہا تھا کہ میرے خاندانی بھانجے ہیں، ان کو امان تو لکھ دے، ٹھیک ہے وہ بھائی حسین کے ہیں، ان کو امان دے دینا، میں ان کو ساتھ ملا کر حضرت حسین کے خلاف وار کروں گا۔ شمر نے امان لکھ دیا، اور وہ بھائی کون ہے؟ آج شمر کا نام لیا جاتا ہے، امان بھی بتائی جاتی ہے، لیکن بھائیوں کا نام نہیں بتاتے، کیونکہ حضرت علی کی باقی بیٹوں کا نام لینا تو جھوٹا مذہب پھر بھی ذبح ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا میں ہیں، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی، عبید اللہ ابن علی، اللہ اکبر، حسین ابن علی اور محمد الاوسط ابن علی، 9 ہیں۔ یہ بتاتے ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے، لیکن اسی لیے ظالموں نے بھی نہیں بتایا، اور میرا خطیب بھی پتہ نہیں ستو پی کے نہیں بتا جاتا، ہمیں بھی تو بتانا چاہیے، توجہ رکھنا۔ شمر آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بھانجو تمہیں انعام میں امان ہے، آؤ حسین کے خلاف مادہ معاف گواہ بن جاؤ۔ اور یہ تینوں بھائی خط کو لے کر شمر کے منہ پہ خط مارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم تیری قسمت میں غداری ہے، ہم اپنے بھائی حسین پہ اپنی جان قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ اور پھر شمر کے آنے کے بعد پانی بھی بند ہوتا ہے، قتال بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، اور اس موقع پہ حر نے جب دیکھا، پہلے کمانڈر جو آیا تھا، اس نے کوئی ظالموں ابن زیاد ابن مرجانہ کی وجہ سے تم ابن فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قتل کر رہے ہو، کوئی اس کو اور اس میں ہم مجھ جیسے بندے کو شریک کرو گے؟ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حضرت حسین کے پاس آیا اور آ کر کہا میں معافی مانگتا ہوں، میں نے شروع میں آپ کو روکا تھا، مجھے نہیں پتا تھا یہ جہنمی اور ظالم آپ کے ساتھ غداری کر کے آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ کہ میں معافی مانگتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں آپ کی حفاظت کروں گا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی حسین کا محافظ ہو۔ اور حر کا نام تاریخ میں امر ہو گیا، اس نے جان قربان کیا آ کر، شاید اس کے مغالطے کا یہی کفارہ کافی ہو جائے گا کل قیامت میں اللہ کے دربار میں۔ اس کے بعد جو یہ تاریخ کا ظلم دہرایا گیا، اگر اللہ کی قسم میں اس باب کو شروع کروں نا، علماء جانتے ہیں مجموع الزوائد کی 2 جلد میں مسند الحسین اٹھائیے، 88 روایات امام ابن حجر حیثمی المکی المتوفى 808 ہجری نے جو ذکر فرمائی ہے نا واقعہ کربلا کے حوالے سے، مزید روایات بھی، خدا کی قسم اس مجمع میں کوئی آنکھ نہ ہو جس کے داڑھی تک آنسو نہ پہنچ جائے۔ تاریخ کا وہ ظلم دہرایا گیا، یوں ضبط کے بندھن ٹوٹے، اگر آسمان کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہو تو وہ خون کے آنسو روئے۔ ابھی رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1 آدھی صدی بھی پوری نہیں ہے کہ ان ظالموں نے نسل پیغمبر کو یہاں قتل عام کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ وہی ظالم ہیں جو کل حضرت علی کے خلاف تھے، یہ وہی ظالم ہیں جو کل حضرت حسن کی صلح حضرت معاویہ کے خلاف تھے، یہ وہی ظالم ہیں جو بدلہ حضرت حسین سے لے رہے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے خیموں کو پتہ ہے آگ کیوں لگائی تھی؟ کہ ان خیموں میں جو ان کے خطوط پڑے تھے وہ بھی جل جائیں تاکہ پروف اور ایویڈنس مٹ جائے، اور ہمارا نام ہی نہ ہو کہ ہم نے بلایا تھا۔ یہ وہ ظالم قوم ہے، تو ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے حسین حسین کر کے بلایا تھا،
اور پھر جن کے ہاتھوں میں کل قلم تھے آج ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، صرف ابن زیاد اور یزید کی خوشی کی خاطر۔ تو میں ان کو کہتا ہوں سنو، تمہارے لیے حضرت زینب کی بد دعا کافی ہے۔ فرمایا اللہ میرے حافظ کو شہید کیا، قیامت تک ان کا حافظ کوئی نہ۔ اللہ ان لوگوں نے ہمارے قاری کو شہید کیا، قیامت تک ان کا قاری نہ ہو۔ مولا میرے بھائی کا خون نکالا، قیامت تک خون کا دھبا خون سے مٹتا رہے۔ یہ زینب کی بد دعا تھی جو تا قیامت کو بول۔ میرے دوستو، یہ واقعہ کربلا کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی پر میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین کے سر اقدس کو ان ظالموں نے کاٹا، ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ ابن زیاد نے تشت پہ رکھ کے ایک چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا اور یوں بات کرنے لگا حضرت حسین کے حسن پر، تعریف ہی کر رہا تھا، لیکن چھڑی جب قریب ہونٹوں کے کی تو ایک صحابی انتہائی بوڑھے، ان کے ہاتھوں میں لرزہ ہے، انہوں نے کہا ارفع قضیبک یا ظالم وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلازمہ۔ کہ ابن زیاد ابھی تک تیری دل کی آگ اور بغض کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، تو اس ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے۔ ان ہونٹوں کو چومتے رسول اللہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر یہ سر اقدس یزید کے دربار میں بھجوایا گیا۔ میں یزید کو اس جرم میں اس طرح کا برابر کا شریک سمجھتا ہوں کہ وہ 3 سال اس کے بعد حکمران رہا، اس نے ایک لمحے کے لیے حضرت حسین کے قاتلوں کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں میرا کوئی یزید کے ساتھ تعلق ہے، وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا پر اس نے نہیں کیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی۔ ظالم صحابہ کی بیعت تو بتاتے ہیں آج ہمیں، لیکن صحابہ کا بیعت توڑنا نہیں بتاتے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی۔ صحیح بخاری جلدوم میں ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین کے سر اقدس کو اہل بیت واپس لائے اور جنت البقیع مدینہ طیبہ میں اماں فاطمہ کے قدموں میں حضرت امام حسن دفن ہے، تو حضرت حسین کا سر مبارک بھی دفن ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ کے 8ویں جلد میں روایت ذکر فرمائی۔ اور حضرت حسین کے جسم مبارک کو وہیں کربلا میں چھوڑ آئے تھے، تو کربلا کے ساتھ ایک بستی ہے اہل غامریہ، غامریہ کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں قبریں بھی بنائی، تدفین بھی کی اور جنازہ بھی پڑھا۔ حضرت حسین کا جنازہ اہل غامریہ نے پڑھا تھا، جسم کا جنازہ وہاں پڑھا گیا، سر کا جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھا گیا۔ رب کریم ان کی تربت اقدس پہ، شہدائے کربلا کی قبور پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں، آزادی حیات کا اگر سرمدی اصول لینا ہے تو شہادت حسین سے لیجئے کہ شہادت حسین کا اعلان ہے کہ کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزوں کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔